السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بہت سالوں سے ہیں، جو ان کے ساتھ بہت سی چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، جو اپنی پوزیشن بڑی اسرٹیولی بیان کرتے ہیں، اور سرٹنلی ناٹ اے یس پرائم منسٹر پرسن، لیکن ہم ان کی تنقید بھی کرتے ہیں، اور بیکاز ظاہر ہے منسٹر وہ سب نہیں کرتے جو ہم ایز سٹیزنز آف دس کنٹری وانٹ۔ لیکن بہرحال a person who the prime minister also turns to جب کبھی زیادہ مشکل ہو، کبھی زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہو۔ منسٹر فار ہیومن رائٹس ہیں، لیکن کبھی میڈیا کے ایشوز میں شی از انوالوڈ، کبھی الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں اس کی کمیٹی کو چیئر کرتی ہیں، کبھی مطلب مختلف چیزیں ہیں۔ سو وی آر ویری گلیڈ کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شین مزاری صاحب ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہم نے ان کو ایسے موقع پہ بلایا ہے جہاں کے پیچھے ہم نے دیکھا 72 گھنٹوں میں کافی ایکٹیویٹی رہی۔ پرائم منسٹر نے یو این میں اسپیچ دی جو 25 منٹ میں 7 میجر ایشوز انہوں نے ایڈریس کیے۔ پرائم منسٹر ISI کے ہیڈ کوارٹرز میں گئی، بریفنگ ملی، ڈاکٹر مزاری ان کے ساتھ تھیں، اور ڈاکٹر مزاری خود بھی ٹویٹ کر رہی ہیں کچھ دنوں سے کہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ جس میں کافی جھگڑا ہوا حکومت کے ساتھ، اور حکومت ہیز دین بیسکلی از ریویوئنگ اٹس پوزیشن، ریوزٹنگ واٹ اٹ سیڈ انیشلی، اس میں بھی ڈاکٹر مزاری انوالوڈ ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں آج کچھ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ اگین ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیں کہ نیب کے حوالے سے دس از اے بگ ایشو، تو اس پہ آپ کے منسٹرز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے جی ہم ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور یہ کہا جا رہا ہے پھر کہ جی نئے چیئرمین آئیں گے، مشاورت نہیں ہوگی۔ تو مجھے بتائیں پارٹی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ نئے چیئرمین آ رہے ہیں یا انہی کو ایکسٹینشن مل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایشو ابھی ڈسکس نہیں ہوا فارملی، نہ کابینہ میں نہ کوئی چھوٹے گروپ میں ایز سچ۔ تو مجھے ایکچولی نیب کے حوالے سے آئی ہیو نو آئیڈیا ان دا سینس، لیکن ایک کنسلٹیشن کے تحت فیصلہ ہوگا کہ ایکسٹینشن ہے یا نیا چیئرمین، اور جو طریقہ کار ہے کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار وہی فالو کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جانتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں اور آرڈیننس جو ہے، لا وچ بیسکلی گورنز دا فنکشننگ، اس میں ایکسٹینشن نہیں ہے۔ تو پھر obviously اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی، مطلب ہے جو بھی ہوگا ظاہر ہے قانونی طریقے سے ہوگا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کئی چیزیں پری ایمپٹ کر لی جاتی ہیں کہ جی حکومت یہ کرنے کو جا رہی ہے، وہ نہیں، میں صرف بتا رہی ہوں کہ ابھی کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ سو اس واسطے میں اول تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ پارٹی کے ٹو دا فیصلہ، تو میرا کامنٹ کرنا صحیح نہیں لگتا ہے۔ نہیں، آپ نے یہ ضرور کہا کہ اگر الاؤڈ نہیں ہے بائی لا وچ از ویری کلیئر، ظاہر ہے قانون تو نہیں حکومت توڑے گی۔ ٹھیک، آرڈیننس تو بنا لیتی ہے۔ نہیں، آرڈیننس کی تو پروویژنز ہیں، آرڈیننس کی پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں، تو یہ غیر قانونی چیز تو نہیں ہے۔ نہیں، غیر قانونی نہیں، بٹ اسٹیبلش قانون سے ہٹ جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بنوری۔ نہیں، یہ پارلیمان کا حصہ ہے آرڈیننس۔ نہیں، حصہ تو اٹس ناٹ کاؤنٹر ٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ اگر آرڈیننس کے تھرو کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ غیر قانونی نہیں ہے۔ بے شک، لیکن جو نیب کے چیئرمین ہیں، آپ تو ہر چیز پر رائے رکھتی ہیں کافی اسٹرانگ، تو 3 سال میں ان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے جنرلی؟ دیکھیں، جو نیب کے کیسز کو فالو کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ میرا کوئی اس پہ اتنا غیر سارٹ آف انٹینسو آبزرویشن نہیں ہے، کیونکہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس پہ میں نے کام کرنا ہے۔ آپ کی انٹینسو رائے ہوگی، آپ شیئر نہیں کرنا چاہتی وہ اور بات ہے۔ بہرحال تو آپ کی اس پہ انٹینسو رائے ہے یا نہیں کہ الیکشن کمیشن کے جب چیئرمین بنے تھے، آئی تھنک آپ اس میں انوالو تھی نا؟ آپ اس کمیٹی تو انوالو نہیں تھی، دین اس میں تو انٹینسو رائے تھی اور آپ لے کے ان کو آئی تھیں، اور آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر نے ان کو بڑا سپورٹ کیا تھا۔ اب کیا ہو گیا کہ ان پر اٹیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو اٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کئی چیزوں پہ کچھ سیاسی رائے کی طریقے ایک رائے آئی ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس میں پولیٹیسائزیشن ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، جس سے کیونکہ جو بھی پارٹی ہارتی ہے وہ ریگنگ کا اٹھاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ود پیپر ٹریل
جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ریگنگ کا ایشو ختم ہو جائے گا. اب الیکشن کمیشن ایک پہلے سے ریجیکٹ کر دے, میں سمجھتی ہوں یہ انفیئر ہے. ان کو پہلے دیکھنا چاہیے, اور ان کا کام ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کرنا. سو اگر ایک چیز آتی ہے جس سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو پہلے سے اعتراضات کیوں ہونے چاہیے. آپ کو ویسے معلوم تو ہے کہ 2 اس پہ میجر رپورٹس ہیں. ایک سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی رپورٹ جس میں کہ انڈیپینڈنٹ لوگ تھے, جس میں آبویسلی سپریم کورٹ نے کہا بننے کو, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس سے ریگنگ نہیں رکے گی. بٹ کوائٹ اپارٹ فرام دیٹ, یہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر جن آپ کی سربراہی میں کمیٹی نے ان کو ریکمینڈ کیا, پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے 37 پوائنٹس انہوں نے لکھ کے, ظاہر ہے آپ جانتی ہیں قابل شخص ہیں, انہوں نے گھر میں بیٹھ کے یا نواز شریف صاحب کے فون پہ تو نہیں انہوں نے نوٹس لیے ہوں گے نا, انہوں نے جدھر سے بھی لیے انہوں نے پوائنٹس دیے. نہیں پوائنٹس ہیں نا, تو آپ نے قابل جواب دیے نہیں, تو آپ نہیں, آپ تو جواب دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کے 4 منسٹرز نے کہا کہ جی یہ تو نواز شریف کے کہنے پہ ہیں, یہ اس پارٹی کے ہیں, اس پارٹی سے پیسے لیتے ہیں. سواتی صاحب نے تو بہت کچھ فرما دیا. میں سمجھتی ہوں دیکھیں منسٹرز نے اپنی رائے اظہار کی, منسٹرز سیاست دان بھی ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کے جو خدشات تھے انہوں نے جب پوائنٹس دیے اس کے بعد ہم نے جواب دیا. میری رائے میں یہ درست نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن پہلے سے کنڈیم کر دے, اس کے بعد ایک ڈسکشن کریں. آپ الیکشن کمیشن اپوزیشن کو بھی بلا کے ای وی ایمز دیکھے تو ایکچولی دیکھیں پیپر ٹریل کی مشینز ہیں کیا, کس طرح کام کرتی ہیں. دس از ایک نارمل طریقہ. آپ کا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر نے 37 پوائنٹس گھر میں بیٹھے بیٹھے بنا دیے بغیر دیکھے ہوئے؟ نو آئی ایم جسٹ آسکنگ. انہوں نے مشینیں نہیں نا چیک کی, یہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اگر وہ مشینز پہلے چیک کر لیتے ان کے کئی سوالات کا جواب مل جاتا ان کو. یہ پری ایمپٹیولی پریمیچورلی جو انہوں نے کیا, میں سمجھتی ہوں اس پہ ظاہر ہے ہمارے خدشات ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے خدشات کو ایکسپریس کریں. مثلا جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ دیکھیں ان کو مشینز کو, آپ میٹنگ بلائیں, آپ دیکھیں, یہ تو بہت جینوئن خدشات نہیں, تو یہ تو اس کی بجائے پھر آپ اٹیک کرنے شروع کر دیں گے اپوزیشن کیا بندے. نہیں دیکھیں اٹیک نہیں, ایک سسپیشنز ہوتی ہیں, سیاسی لوگ ہیں ہمارے منسٹرز بھی, ان کا ایک ان کی رائے ہے, وہ رائے انہوں نے ایکسپریس کی. اب یہ کہنا کہ جی آپ رائے بھی نہیں دے سکتے, دیکھیں ہیومن ہے نا الیکشن کمیشنرز بھی, آپ لوگ سپیریئر ہیومن ہیں کیونکہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور نہیں یہ ہیومن ہونا تو کافی نہیں کہ جی آپ سپیریئر ہیومن ہیں, آپ کو الیکشن سے ملے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کو وداؤٹ سینگ دا مشینز دیکھے بغیر یہ بالکل, اگر یہ بات آپ کہہ رہی تو لیجیٹمیٹ کمپلینٹ ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ شخص جس کو آپ لے کے آئیں, I have not even met the chief election commissioner, so I'm just making a point of an approach کہ یہ. اس کے بعد شبلی صاحب نے, منسٹر جو ہیں, 2 روز پہلے انہوں نے کہا جی ہم بالکل بینک کرتے ہیں جو اس پر جو الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی کہ پھر کہیں اندر سے خود ہی خانے میں سمجھ آئی کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں یہ جو طریقہ کار, دیکھیں طریقہ کار بیسکلی ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو میرے رائے میں چاہیے تھا کہ پہلے وہ دیکھتے, ایکسپلینیشن لیتے, پیپر ٹریل کی مشینز دیکھتے, اپوزیشن کو بلا کے پوچھتے آپ کو ایکچولی کیا اعتراض ہے, جو غیر سیاسی ٹیکنیکل اعتراض ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا. یہ ان کا کام تھا کرنا, کیونکہ ان کا کام ہے دی اینڈ آف دا ڈے صاف اور شفاف الیکشن. نیچرلی. لیکن یہ جو رپورٹس ہیں مطلب سپریم کورٹ, دیکھیں آپ دیکھیں امریکہ میں پہلی دفعہ ٹرمپ نے شور مچایا ریگنگ کا, کیونکہ مشینز یوز ہوئی تھیں, وہ ایشو ختم ہو گیا. آپ فلپینز میں دیکھیں, بائی دا وے فلپینز کے پچھلی پارلیمان میں نوید قمر اپوزیشن کے گئے تھے لوگ, سارے گئے. فلپینز کی رپورٹ آئی ہے کس طرح افیکٹولی الیکشنز ہوئے ہیں. ہندوستان میں مشینز یوز ہوتی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان نہیں کر رہا, بٹ کیونکہ یہاں ریگنگ کا اتنا ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے, ہم نے کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے جس سے یہ ختم ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں خیر پرائم منسٹر کی بھی یہ پوزیشن ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. میں بات اپروچ کی کر رہی تھی کہ کس طریقے سے اپروچ ہونا چاہیے. وہ کسی نے کہہ دیا JF-17 تھنڈر جو ہیں, فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا, تو ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کو نہیں یہ بات, انہوں نے کہا جی نہیں یہ صحیح نہیں ہے, تو
شہباز گل صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی جب فارمر پرائم منسٹر پیمپر پہنتے تھے تو یہ تھا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں آپ اس کو ہر پارٹی کے شخص کی ایسے پی ایم ہو جو اس کی میں ایکسپلینیشن آپ ان سے یہ پوچھیں. نہیں, میں ایکسپلینیشن کی بات نہیں کری, بیکاز آپ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں سے آپ سینئر ہیں اور آپ سمجھدار ہیں, اور پرائم منسٹر نے آپ سے نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کی چیزیں لکھوائیں, ہی بلیوز ان یو, تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جہاں تک یہ چائنیز پاکستان کولیبریشن ہے فائٹر پلینز کی, یہ بہت پہلے کی ہے. یہ اس کی ہسٹری دیکھیں, یہ بہت پہلے کی. You have a right to disagree with what PMLN is saying. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ half the time the question is how. انڈیویجول کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی کسی کو دل چاہ رہا ہے پیمپر کی بات کریں تو جواب دیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں گاؤں سے ہوں تو یہ فیصل آباد میں ہوتی ہیں باتیں, آپ سمجھتی نہیں ہیں, بٹ ٹھیک ہے چلیں جی. اچھا تو اب ذرا آئیے ان پر جو UN کی تقریر تھی پرائم منسٹر کی, ویری امپریسو, 7 بڑے زبردست انہوں نے پوائنٹس ریز کیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انڈیا پہ پہلے لیتے ہیں. انڈیا پہ انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جی یہ 4 چیزیں ہیں ہمارے ایکسیپٹیبل نہیں جب تک ریورس نہ کریں کشمیر پہ جو سٹیپس ہیں اور ان کو حق خود ارادیت نہ دیں. آپ بھی اس پر بات بہت کرتی رہی ہیں اور دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہے. آج دیکھیں لندن میں, کل بھی UK میں پارلیمان میں کتنی سخت بات ہوئی ہے اور فاشسٹک آ گیا ان دا پارلیمنٹ. اینڈ یو ہیو گون اینڈ یو ہیو ریٹن ٹو ہم نے بہت ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب بات ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے ہم بڑھا نہیں سکتے, یا آپ کہہ رہی ہیں نسیم we've done the maximum we can؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں میکسیمم ہم نے نہیں کیا, ہم آگے اور بھی کرنے کو اور بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں یہ مومنٹم جو دیکھیں پرائم منسٹر کی UN کی سپیچ میں ایک مومنٹم آتا ہے. بالکل, جب وہ پہلی سپیچ انہوں نے کی ایز پرائم منسٹر اس وقت کشمیر کا نیریٹو بدلنا شروع ہوا, لیکن پرائم منسٹر کے بعد فالو اپ ہونا چاہیے. اور اس میں کئی چیزیں میں سمجھتی ہوں, آئی مے بی رانگ, کہ ہمیں پرسیو کرنی چاہیے. ہمیں سول سوسائٹی جو ویسٹرن ورلڈ کی خاص طور پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سے زیادہ انٹریکشن کرنا چاہیے. اب دیکھیں برٹش پارلیمنٹ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ کشمیر پہ اس طرح کا ڈیبیٹ اٹھا ہے. اور پہلے بھی ہوا ڈیبیٹ, نہیں اس طرح کا اتنا سخت نہیں ہوا لیکن ہوا, ہیومن رائٹس کے حوالے سے نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ اتنا ہوا 2019 ہے. اس سے پہلے یورپین پارلیمنٹ میں ہیئرنگز ہوئی پہلی دفعہ. یہ ساری چیزیں فالو آنز ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد. اب 2019 میں سمجھتی ہوں ابھی UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے ایک ریزولوشن لائیں, کیونکہ اب UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کی ہائی کمشنر کی 2 رپورٹس آئی ہوئی ہیں کشمیر میں جو پہلے نہیں تھی, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن جا کے نہیں. اچھا اب آپ کہہ رہی کرنا چاہیے, یور منسٹر, آپ سینئر منسٹر ہیں, یو ہیو دا پرائم منسٹرز ایئر, آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. سو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یور اے کامنٹیٹر, یور دا کیبنٹ. ہم کریں گے, کیا کریں گے؟ یہ جو پوائنٹس میں ریز کر رہی ہوں یہ ہم نے ایک ہماری کمیٹی ہے, فارن منسٹر ہیڈ کرتے ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے اب کہ آپ we should move forward on this. UN Human Rights Commission میں کریں. میرا اپنا ویو ہے کہ UN جنرل اسمبلی میں we should now ایکٹیویٹ اینڈ ٹرائی کہ وہاں سے ایک ICJ کا اوپینین مانگیں, اور اس کے لیے آپ کو 1 ووٹ زیادہ چاہیے. 2-3 سالوں سے بٹ آئی تھنک پھر سے ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے. ایکچولی پرابلم یہ ہو گیا کہ ایک دفعہ ہمیں جھٹکا لگا ریزولوشن کا ہیومن رائٹس کاؤنسل, آپ کو پتہ ہے محترمہ کے زمانے میں, ہاں زمانے میں. بٹ دیکھیں ایک دفعہ اگر نہیں ہم کر سکے بہت سال پہلے, اب 2 رپورٹس آ گئی ہیں, حالات بدل گئے ہیں, تو ایک سائیکولوجیکلی یہ جو ہمیں خوف ہے یہ اس سے ہٹنا چاہیے. پرائم منسٹر اتنی بولڈلی پوزیشنز لیتے ہیں کہ آگے بھی ہمیں فالو کر, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم انٹریکشن بڑھا رہے ہیں. ہم سول سوسائٹی پارلیمنٹیرین سے جائیں گے, ملاقات کریں گے. ہم اور ممالک میں, جی اور ممالک میں کب سے شروع کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ. دیکھیں ایک سال ہمیں کووڈ کا بڑا پرابلم رہا ہے, بٹ اب وہ
ڈاکٹر مزاری کووڈ کا بھی پرابلم رہا ہے لیکن ابھی بریک لیتے ہیں, میں اس کے بعد واپس آتی ہوں. آئی تھنک تھوڑا سا ہم نے پالیسی کو بھی اپنی چینج کیا تھا. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر مزاری سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر شین مزاری ہیں اور ہم بات کریں ان سے پالیسی پہ. ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ نے کہا نا کہ مومنٹم بڑھا ہے سو اینڈ سو فورتھ. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے دسمبر 2020 میں when the Indians reached out to us, اس کے بعد تھوڑا سا پرائم منسٹر نے جو اپروچ کرنا شروع کیا, بڑی ایک دبنگ طریقے سے فاشسٹک اور مودی کی بات کی, تو کافی رسپانس آیا. بٹ دین وی وینٹ کولڈ آن اٹ. تو کیا ہماری پالیسی میں پھر کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں؟ میرا خیال میں ہماری پالیسی میں بالکل وہی کلیئرٹی ہے اور اسی لائن پہ چل رہی ہے پالیسی. اور آپ کو کلیئرلی پرائم منسٹر نے جب آیا تھا کہ جی اب ڈائیلاگ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ ہم نے نہیں بالکل نہیں کی. اب لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا کہ جب وہ سیز فائر کی بات ہوئی ایل او سی کے اوپر, کیونکہ ہمارے وہ سیز فائر کا پیپل اسیوم کیا پتہ نہیں ٹریڈ بھی ہو جائے گا, بات چیت بھی. ڈاکٹر مزاری, کہاں آپ کی کمیٹی بیٹھی تھی جس نے ڈیسائیڈ کیا تھا, پھر آپ لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا. اٹ واز سینئر کیبنٹ نے ریفیوز کیا تھا نا. دیکھیں منسٹرز, ہماری پارٹی میں ڈیبیٹ ہوتا ہے ہر چیزوں کا. اگر ایک دو منسٹر اسٹیٹ کا لے آئے, بڑا کلیئرٹی دیکھیں منسٹرز کو بھی پتہ ہے جب تک کیبنٹ ایک پالیسی اپروو نہیں کرتی, آپ ہاں بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی اور غلط کی. اور وہ کلیئرٹی کیبنٹ میں آ گئی کہ ہماری پرائم منسٹر کی اور جو کیبنٹ کی پالیسی ہے وہ بالکل نہیں تبدیل ہوئی. ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کوئی چیز کی بات آتی ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ جب تک ہندوستان کشمیر کی سٹیپس واپس نہیں لے گا جو انہوں نے انلیگل لی تھی, جو کچھ وہ کرائمز ہیں, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. بالکل وہی پالیسی. تو پھر اس پہ یعنی کہ ایک منجمد رہے, یعنی کہ کچھ ہو نہ, اس کو کیسے توڑیں گے؟ واٹ آر دا اسٹیپس؟ بیکاز دیکھیں ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے. آپ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ ہو جائے گا, لیکن دیکھیں کتنی شفٹس آ رہی ہیں. ای یو کا جو ہے, میرا اپنا ویو ہے کہ اب ای یو نے پچھلے سال ایک نئی اپنی فورن پالیسی بنائی ہے جس میں سینکشنز انہوں نے رشیا پہ لگائے فار انلیگل اینیکسیشن, جو وہ کہتے ہیں کرائمیا کی. اب میں نے اس دن یہی کہا ہے کہ اب ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے انلیگل اینیکسیشن کی بات کی ہے تو جو کشمیر میں آکیوپائڈ کشمیر میں ہندوستان نے کی ہے وہ بھی انلیگل اینیکسیشن ہے, اس پہ بھی ایکشن انشاءاللہ بالکل کریں گے. ہم جب انٹریکٹ کریں گے اپنے ای یو ممبرز کے ساتھ تو یہ پوائنٹ بالکل ریز ہوگا اور ہونا چاہیے. اور کیا کہتے اس پہ کوشچن کرنا چاہیے کہ جب آپ کی اپنی ایک پالیسی آئی ہے تو اس کے تحت اگر ایک پالیسی کو آپ ڈسکریمنیٹری طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اس پالیسی کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. بات یہ کہ یہ ایک ماحول بنتا ہے انٹرنیشنلی ان فیور آف دا کشمیریز, تو پاکستان از دا لیڈ کنٹری ٹو یوٹیلائز دیٹ ٹو دی ایڈوانٹیج آف دا کشمیریز. اب وہ بن رہا ہے نا, ماحول کافی حد تک بن چکا ہے اور اسٹرینتھن ہو رہا ہے, تو یہ مومنٹ ہے ٹو اسٹرائک جسے کہتے ہیں. تو وی ہوپ دیٹ یو ول انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے مہینوں میں آتے ہیں. اچھا, اگلے مہینوں میں, گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے, مجھے دو تین چیزیں بتائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا. سٹیٹمنٹس آتی ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے, جب آپ کی آفیشلی انٹریکشن ہوتا ہے, پریس سٹیٹمنٹس, پریس ریلیزز آتی ہیں, یعنی کہ ود نان انڈین پلیئرز آپ جو کریں. نہیں, میں ود ای یو اسپیشلی ان کی یہ پالیسی جو ہے. پھر برطانیہ میں دیکھیں بہت بڑا شفٹ آیا ہے پارلیمنٹ میں جو ہوا ہے, اس کو اب آگے لے کے جانا ہے. تو یہ ساری اپرچونٹیز ہیں اور وی آر اویئر آف دم, اور اس پہ ہم پرو ایکٹیولی کام کریں گے کیونکہ اب ہمیں بہت پرائم منسٹر کی ایک بہت واضح طور پہ پوزیشن آ گئی ہے. اچھا, یہ افغانستان پر جو اس وقت سچویشن ہے, اور ہم ظاہر ہے ایک میجر چینج آیا ہے اور انڈیا کے لیے پرابلمز, امریکہ کے لیے تو ڈیزاسٹر بالکل. لیکن یہ وہاں افغانستان سے بھی جرنلسٹ بھی گئے, وہاں سے طاہر خانی جرنلسٹ انہوں نے بھی آ کے کہا کہ جی وہاں ایک سینس یہ ہے کہ پاکستان نے ہمارے لیے بہت کیا ہے, وہ تو ان کے کیبنٹ ایکسیپٹس اٹ آلسو, لیکن ہم زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کمنگ فرام دا افغانس؟ دیکھیں ہم نے افغانستان پہ بڑی کیئرفلی چلنا ہے.
ہمارا موقف بڑا واضح طور پہ ہے کہ دیکھیں ہم نے نہیں کسی کو جتوایا یا ہروایا. آپ نے دوحہ میں اگریمنٹ سائن کی, 20 سال طالبان لڑے ہیں, اینڈ میں اگر ان کی جیت ہوئی ہے تو ہم نے تو نہیں اشرف غنی کو کہا پیسے لے کے بھاگ جاؤ, ہم نے امریکنوں کو تو نہیں کہا کہ آپ دوحہ میں ڈیل کرو طالبان کے ساتھ, لڑو مت نہیں, اور ان کی فوج جو غائب ہی ہو گئی. تو مطلب ہے وجوہات سامنے ہیں کیوں سکسیس ہوا طالبان کا. پھر آپ دیکھیں 20 سال سے آپ نے کوئی سٹیبلٹی نہیں اس ملک میں پیدا کی. یہ جو پوری 46 کنٹریز اور نیٹو اور یو ایس اور سارے, آپ نے کیا کیا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا اسٹرکچر, نہ گورننس کا نہ کچھ. اب 1 مہینے میں آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے اور انسانی حقوق بھی ایک دم سے سب صحیح ہو جائے اور گورننس بھی صحیح ہو جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک ملک جو کہ 40 سال سے ایک طرح اگر آپ دیکھیں جنگ کی حالت میں رہا ہے, پرائمیرلی 40 سال, تو وہ 1 مہینے میں سارا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایز ہیومن رائٹس منسٹر ان پاکستان, اور آپ گلوبلی بھی بات کرتی ہیں, ایز اے ہیومن رائٹس منسٹر آپ طالبان گورنمنٹ کو ایز اے فرینڈ کیا ایڈوائز کریں؟ میں تو کہوں گی جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں شروع میں ان کو وہ امپلیمنٹ کریں, انکلوسیوٹی لائیں. اور انکلوسیوٹی یہ نہیں صرف کہ ٹھیک ہے ایتھنک گروپس کا ہونا بہت لازمی ہے اور اس پہ تو انہوں نے موومنٹ بھی کی ہے, لیکن خواتین کے حقوق, بچیوں کی پڑھائی کے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی اور میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک ویسٹ کی ہپوکریسی بہت زیادہ ہے. مجھے کئی ویمن گروپس نے ویسٹ سے کیا کہ جی خواتین کی ایجوکیشن یہ وہ. میں نے کہا میری بات سنیں, جب مسلمان بچیوں کو آپ اسکول میں یورپ میں نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ وہ سر پہ حجاب پہنتی ہیں, تو ان کی ایجوکیشن سے آپ ڈپرائیو نہیں کر رہے. اس وقت کسی کی آواز نہیں اٹھی جو گرل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. آگے سنیں, نہیں, اور آگے سنو, اگر آپ یورپین ممالک سے میں وہ مسلمان خواتین حجاب پہن لیں, ان کو ارسٹ کر سکتے ہو کئی ممالک میں, وہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ ان کے انسانی حقوق کی کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ جو خواتین کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں صرف مسلمان ممالک کے لیے یہ بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک ہپوکریسی ہے, اس کو بھی کال آؤٹ کرنا بہت لازمی ہے. روہنگاز کا حال ہوا ہے, اس پہ تو پوری دنیا ادھر ہے, پیلسٹائن میں دیکھ لیں, اور کشمیر میں جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے ادھر کوئی نہیں بولتا. صرف مسلمان ممالک پہ یہ پریشر ہوتا ہے انسانی حقوق, خواتین کے, اور یہ وی شوڈ اور اسرٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جب باہر سے لوگ اس طرح کہتے ہیں نا, جو کہ چپ رہتے ہیں جب مسلمانوں کے انسانی حقوق پہ حملہ ہوتا ہے, that is not acceptable. That is not acceptable, بالکل. اور حالانکہ ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں because we believe in it. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور تھوڑا امریکہ کی بات کریں گے, پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. Stay with us. ناظرین ہمارے ساتھ منسٹر فار ہیومن رائٹس ڈاکٹر شیرین مزاری صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر ہیز بین اسپیکنگ ریپیٹڈلی امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اور میں ماضی کی بات کرنا چاہتی ہوں. ابھی تو انہوں نے کہہ دیا فیوچر میں پارٹنرز فار پیس, تو آئی تھنک دیر از نو ڈبیٹ آن دیٹ. جو پاسٹ کی بات کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ بحیثیت ایک ملک کے, ملک نے فیصلہ کیا تھا نا, whoever it was, a dictator or a whatever, یا کوئی الیکٹڈ تھا, ہم نے فیصلے کیے تھے. اس فیصلے پر کوئی کیلکولیشن ہونی چاہیے تھی نا. مطلب اگر کوئی آپ کہیں کہ جی وی فیل بیڈ یو ڈڈ دس, وی آر ویری ڈس اپوائنٹڈ, وی فیل جلٹڈ. امریکنوں نے آپ کے لیے, میں آپ سے پوچھوں نا, ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ اے ٹیچر آف انٹرنیشنل افیئرس, آپ کو امریکہ کے بیہیویئر میں پاکستان کے ساتھ پچھلے 30 سال میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ رہا یا نہیں؟ اب آپ جواب دیں مجھے. جو میں بالکل سرپرائز ایلیمنٹ اس طرح کے دیکھیں, پہلے آپ نے ہسٹری پہ جا رہی ہیں, سینٹو سیٹو میں آپ گئے, بالکل غلط گئے, اور اس میں آپ کو انہوں نے ایڈ اور اسسٹنس دینی تھی. 65 کی جنگ ہوئی, آپ کی سپلائز روک دی ہے انہوں نے, انڈیا کے بھی روک دیے اسپیس سپلائز, بٹ ہندوستان تو ریلائی نہیں کرتا تھا. انہوں نے ایئر برج تو بنایا تھا. اور دی ادر تھنگ دیکھیں, کیونکہ 62 میں ہندوستان اور چین کی جنگ ہوئی, لاوارث چھوڑ کے ہندوستان کو جو نے الائنسز کی امریکہ کے ساتھ,
ایک دفعہ آپ سبق سیکھتے ہیں, 2 دفعہ بار بار وہی غلطیاں ہم کرتے گئے. سرپرائز آپ کا ہماری اپنی لیڈرشپ پہ ہے, امریکہ سے تو نہیں ہے نہیں, کیونکہ ہمیں تو, اور آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے وہی کہتے رہے ہیں, اور ہماری یہ پالیسی رہی ہے ڈرونز کے خلاف. ہم نے کہا یہ جنگ جس میں آپ ہمیں لے جا رہے ہو ہماری نہیں ہے, اس سے ہماری ملک کی تباہی ہوئی ہے. وہی پوزیشن, ایک کنسسٹنسی رہی ہے, تو دوسری غلطیاں کریں. تو میں سمجھتی ہوں اس پوزیشننگ میں جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا سٹیٹمنٹ تھا, ہم تو ان اے وے لوگ کہتے ہیں جی وکٹم مت کو, بٹ وکٹم ہے ہم, ہماری ہماری وکٹم نہیں کہنے کی ضرورت, ہمیں اپنی بھی, بٹ ہمیں ان دا سینس کہ پھر جو اکنامک ڈیزاسٹر ہوا, ڈاکٹر مزاری پیپل انکلوڈنگ یور سیلز ور سیئنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ, ہم اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے مت کرو. اور آپ نے اچھا پھر جب جنیوا اکارڈ سائن ہوا آپ نے ریفیوجیز ڈالے ہی نہیں اس میں. اگر آپ دیکھیں ہم جو لکھتے تھے اس وقت, کئی لوگوں نے, ہم نے اس وقت بھی آبجیکٹ کیا تھا, اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے کہ پھر کہہ رہے ہیں جی ریفیوجیز لے لو. ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے اور بالکل پرنسپل پوزیشن سے. اور میڈیا فریڈم کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں, اینڈ یو ہیو بین آن دا اسٹریٹس آف اسلام آباد آن میڈیا فریڈم یور سیلف, مجھے بتائیں کہ یہ میڈیا فریڈم پر بات ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ جرنلسٹ پروٹیکشن تو نہیں آپ کا جا رہا گیا ابھی؟ ہمارا نہیں, جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہیومن رائٹس کمیٹی میں گیا, بلاول نے سب کمیٹی بنائی, سب کمیٹی نے اپروو کر لیا, بلکہ کئی جرنلسٹ نے اور سجیشن دیے, وہ بھی انکارپوریٹ کر کے پھر ہم نے واپس کمیٹی کو بھیجا. اب ہماری پارٹی کے ممبرز نے پھر ریکویزیشن کی, ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ 29 کو ہے, اب کمیٹی اپروو کر لے گی, اسمبلی میں آ کے پاس ہوگا, سینٹ میں چلا جائے گا. جرنلسٹ پروٹیکشن بل ادھر پھنسا ہوا ہے, پھنسا ہوا تو نہیں, مطلب 29 کو کمیٹی میٹنگ ہے. اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پرائم منسٹر فائنلی ان کو خود بھی سمجھ آئی ہے کہ ایک کھچڑی. اچھا ایک دو چیزیں میں بتا دوں, فواد چودھری صاحب نے 20 پوائنٹ میڈیا کو دیے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. پی ایم ڈی اے کا ڈرافٹ ابھی کوئی فائنلائز ہوا ہی نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سا ڈرافٹ پھر رہا ہے, بیکاز یہ آپ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, یہ کیونکہ ہمیں دیا جاتا تھا کہ کنسلٹیشن. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ڈرافٹ ابھی تیار نہیں ہوا اس واسطے, کیونکہ میں نے وہ رف ڈرافٹ ہم نے آپس میں ابھی ڈسکس کیا, ابھی سی سی ایل سی میں گیا ہی نہیں. بٹ میں یہ بٹ ان اینی کیس ابھی مجھے نہیں پتا منسٹرز کیا کہہ رہے ہیں, بٹ دیر از نو ڈرافٹ. کون سا ڈرافٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مریم اورنگزیب کے وقت کا کدھر, بٹ دیر از نو پی ایم ڈی اے ڈرافٹ. گورنمنٹ بیک آف کی ہے, جو بھی اس کا کانسیپٹ تھا, بٹ دا پرابلم جو بھی تھا, بٹ جو ہم کر رہے ہیں, پرائم منسٹر نے جو مجھے مینڈیٹ دیا ہے, اور ہماری کنسلٹیشنز آج سے ہو گئی ہیں 2 آلریڈی, کہ آپ سول سوسائٹی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ فواد نے بات کرنی ہے ان سے, لائرز ہیں, وہ کمیٹی میٹنگز ارینج ہو گئی ہیں. نہیں لائرز سے میٹنگز ہو رہی ہیں, ڈیجیٹل والوں کی آج ہماری منسٹری میں میٹنگ تھی, اور کیا کہتے ہیں علماء کی آج ہو رہی ہے میٹنگ, وہ بھی ہم نے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایشوز ہیں سوسائٹی میں, بھول جائیں قانون وغیرہ کچھ نہیں. ہمارے پاس ایک بہت بڑا سیکس کرائمز اور obscenity کا ایشو ہے which is really out of control, اور جو جس طریقے سے ہو رہے ہیں خواتین کے خلاف, بچوں کے خلاف. پھر ہمارے پاس فیک نیوز کا بہت بڑا ایشو ہے. آئی مین آپ نے ڈاکٹر قدیر کی ڈیتھ اناؤنس کر دی تھی, فیک نیوز, میں ایک ہی دے رہی ہوں. پھر ہمارے پاس ایشو فیک نیوز نا, ہمارے پاس ایشو ہے کیا کہتے ڈیفیمیشن کا. ہم اب سٹیک ہولڈرز کی علیحدہ میٹنگز کر رہے ہیں. میں ابھی آپ بتا رہی ہوں کہ ہم ہر سٹیک ہولڈر کی علیحدہ میٹنگز کر رہے ہیں, ان کو ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز ایشوز, ٹھیک ہے نا. سوسائٹی کے مسئلے مسائل ہیں, آپ ہمیں بتائیں, اور جرنلسٹ اور میڈیا اونرز سب سے کہ بھی آپ بھی بتائیں. پھر ہم یہ جب 5 ڈفرنٹ گروپس کی میٹنگز ہو جائیں گی بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ویک, کیونکہ لائرز کی ڈیلے ہوگی, کوئی الیکشنز ہیں غالباً علی ظفر صاحب وہ چیئر کر رہے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں, اور ایک سول سوسائٹی اور ایکیڈیمکس کی بھی تھرسڈے کو میٹنگ ہے, ایک ڈیجیٹل میڈیا کی آج ہوگی, علماء کی ہو رہی ہے اس وقت, تو اور جرنلسٹ کی ہونی ہے. وہ آپ لوگوں کے کرٹکس ہیں ان کو بھی بلائیں گے, اپنے فیوریٹس کو بلائیں گے. آپ دیکھ لینا پریزنس. دیکھیں کرٹکس کو اگر نہیں بلائیں گے تو فائدہ نہیں ان میٹنگز کا. ہونی چاہیے. تو ہم نے تو سب کو بلایا ہے, ایکیڈیمکس کا, سول سوسائٹی کا,
HRCP کے لوگ اور لوگ سب کو بلایا ہے, تو ان سے ایڈوائز لیں گے کہ بھی بتائیں یہ مسئلے ہیں, we have to deal with them. This is a good So what step. should be? This is a good So step. this is the way we are going about This it. is a step جب کہ جرنلسٹ نکل آئے سڑکوں پہ, پھر پرائم منسٹر کو سمجھ آئی کہ یہ ڈاکٹر مزاری this is a fact. Actually, no, it's not a fact because What is not a fact? Prime Minister نے یہ جب جلد سے جرنلسٹ کے پروٹیسٹ سے پہلے کا یہ کیا تھا. We have set it in motion much before. اچھا پھر آپ نے ان ہائیڈنگ کیا ہوگا, ہمیں پتہ نہیں چلا. نہیں, اب ہر چیز تو اناؤنس نہیں کرتے. اگر we would, جب سے میٹنگ شروع ہوئی ہیں تو ہم اناؤنس کر رہے ہیں نا, but we had to arrange for the meetings. ہم نے لسٹ بنانی تھی کو 2 دن بعد. ہم تو آپ سے پوچھیں گے you are the government. بہت We are the government but پارلیمان is not the government. آپ سے بات کرتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان.